وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی و کبریائی، اس کی تعریف و توصیف کے بعد بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی آخر الزمان، رسول اکرم، نبی محتشم، رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، باوقار ملی نوجوانوں، عزیز بچوں اور معزز خواتین اسلام، والدین کی ذمہ داریاں، والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کو اگر مختصر لفظوں میں کہنا ہو تو کہا جا سکتا ہے بچوں کی تربیت، نئی نسل کی تعلیم و تربیت۔ محترم والدین، یہ بچے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، آپ نے کبھی ان کی قدر و قیمت سمجھی ہے؟ یہ بچے، ان کی تمنا اللہ کے انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، اولاد نہیں، آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ کے ساتھ ہیں، ہاجرہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے مایوس نہ ہوئے، مانگتے رہے، دعا کرتے رہے
آپ پڑھیے سورہ صافات سورۃ نمبر 37 آیت نمبر 100. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. ہر ماں باپ کو یہی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. اس لیے کہ جنہیں نیک اولاد نہیں ملی یا جو تربیت نہیں کر سکے، ان کی یہی دنیا کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، رائے گاں ہو جاتی ہے. وہ بڑھاپے میں آنسو برساتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو یہی کہنا چاہیے، اللہ نیک اولاد عطا فرما. حضرت زکریا دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے آپ کو اسحاق عطا فرمائے، اللہ نے آپ کو اسماعیل عطا فرمائے. اسحاق حضرت سارہ سے، لیکن اسحاق سے پہلے اس دنیا میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ کے وطن سے. اللہ نے دیا، ان کی گود بھر دی اور انہوں نے تربیت کا حق ادا کیا. اسی طرح اللہ نے زکریا علیہ السلام کو، انہوں نے بھی 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، اتفاق سے ایک بار اپنے رشتہ دار حضرت مریم کے اس عبادت کی جگہ میں جا پہنچے. مریم علیہ السلام کو ان کی ماں نے وقف کر دیا تھا. جب وہ اپنے ماں کی پیٹ میں تھیں تبھی ان کی ماں نے نظر مانی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں تیری راہ میں وقف کرنے کی نظر مان رہی ہوں. مریم پیدا ہو گئیں. بہرحال انہیں شکایت تو ہوئی کہ اللہ یہ تو بچی ہوئی ہے، اور بچی بچے کی طرح نہیں ہوتی، بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی. جس طرح بیٹا دین کا کام کر سکتا ہے اندر بھی باہر بھی، بیٹی نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال زکریا علیہ السلام خالو تھے، جو بیت المقدس کے وہ متولی تھے. ان کے خالو نے ایک جگہ مریم کو دے دیا. جیسے اعتکاف میں خواتین آ کر کے پردے لگا کر کے بیٹھتی ہیں، ایسے ان کے لیے ایک جگہ خاص کر دی گئی. زکریا جو ان کے خالو تھے، گاہے بگاہے ان کی زیارت کرتے تھے، کوئی ضرورت ہے میری بیٹی کو، کوئی اور چیز. لیکن جب جاتے تو دیکھتے کہ مریم کے پاس تر و تازہ فروٹس ہیں، میوے جات ہیں. پوچھتے مریم بیٹی یہ کہاں سے؟ یہ تو آج کل مارکیٹ میں بھی اویلیبل نہیں، بازار میں بھی یہ فروٹ نہیں بک رہے، کہاں سے آئے تیرے پاس ہے بیٹی؟ تو مریم جواب دیتی تھیں کہ اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. اس وقت آپ سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 38 نمبر کی آیت پڑھی. اللہ فرماتا ہے، دعا کیا انہوں نے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اس وقت جب مریم کے ساتھ یہ واقعہ انہوں نے دیکھا، اس وقت ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے. اے اللہ تو اگر میری بیٹی مریم کو بلا موسم کا فروٹ دے سکتا ہے، بلا موسم کے میوے جات تو اسے فراہم کر سکتا ہے اور بھیج سکتا ہے، تو اے اللہ کیا مجھ بوڑھے کو بوڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ اے اللہ تو ضرور دے سکتا ہے. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، پاکیزہ ذریت عطا فرما. انہوں نے بھی نیک اولاد کی دعا مانگی. انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعائیں سننے والا ہے. انبیاء کرام نے بچوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اللہ نے ان کی گود بھر دی. زکریا علیہ السلام کو یحییٰ ملے، اللہ نے پیدا کیا اور ان کا نام بھی رکھ دیا، کہا میں نے ان کا نام یحییٰ رکھا ہے کہ اس سے پہلے یہ نام کسی اور کا تھا ہی نہیں. یہی دعا اللہ کے نیک بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی کیا کرتے ہیں. پڑھیے سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 کی آیت نمبر 74. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، یعنی ہماری بیویاں بھی ہمارے لیے فرما بردار بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے فرما بردار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما، اللہ متقیوں کا امام ہمیں بنا دے. اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، اگر آپ کی یہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، اللہ نے آپ کو نیک اولاد عطا فرمائی ہے، تو آپ ذرا دیکھیں کہ آپ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. ہماری سوسائٹیوں کا سروے کیجئے، کتنے بچے ہیں 8 سال 10 سال 15 سال کی عمر ہو گئی، انہیں ماں باپ سے بات چیت کرنا نہیں آتا.
ماں سے باپ سے کس لب و لہجے میں بات کرنا چاہیے، کیا اسلوب و انداز ہونا چاہیے، نہیں آتا۔ وہ جب ماں باپ سے گفتگو کرتے ہیں تو لگ رہا ہے ڈانٹ رہے ہیں۔ کتنے ایسے بچے ہماری سوسائٹیوں میں ہیں کہ اگر مہمان ان کے گھروں میں آ جائے تو مہمان کا استقبال کرنا کیسے نہیں معلوم، مہمان کو کس طرح لا کر ایک گلاس پانی دیا جائے، ان سے گفتگو کی جائے اور ان کے ساتھ باتیں شیئر کی جائیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتا۔ میرے بھائیوں، کہیں کمی ہے، اور یہ کمی ہم والدین کی ہے، ہم ذمہ دار ہیں، اور یہ ذمہ داری کوئی مولوی آپ کو نہیں دے رہا، کوئی عالم اور فاضل آپ کو نہیں دے رہا، یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے، شریعت اسلام نے آپ کو دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیے، صحیح بخاری کتاب الجنائز 1385 نمبر کی حدیث، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں اسلام ہوتا ہے۔ آپ اگر 2.5 سال 3 سال کے بچے یا بچی سے پوچھ لیجیے، بیٹی بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اگر وہ بچی یا بچہ نہ بھی بولتا ہو تو اس کے ہاتھ اوپر اٹھتے ہیں، اللہ آسمانوں میں، فطرت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام اور توحید اس کی فطرت میں رچا بسا رکھی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے ذرا دیکھیے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ماں باپ یہودی ہیں تو اپنے اسکول میں بھیجتے ہیں، اپنے عبادت خانے میں بھیجتے ہیں، بچے کی تربیت اسی انداز میں کرتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، یُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ، اور اگر ماں باپ کرسچن نکلے تو اپنے چرچ میں بھیجتے ہیں، اپنے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اپنے پادریوں کے پاس بھیجتے ہیں، بچے کی تربیت اسی انداز میں کرتے ہیں، اس کو کرسچن بنا دیتے ہیں۔ او یمجسانہ، یا اگر وہ مجوسی نکلے، آتش پرست، آگ پوجنے والے، تو اپنے بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اپنے ماحول میں اس کی تربیت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ ایمان والے ہیں، ہم اور آپ اسلام والے ہیں، تو کیا ہماری یہ ذمہ داری اب نہیں بنتی کہ ہم ان کو سچا پکا مومن اور مسلمان بنائیں؟ ہم انہیں مسجدوں میں لے کر آئیں، ہم انہیں اپنے اسلامک مدرسوں میں ڈالیں، ہم انہیں اسلامک اسکول فراہم کریں، اور اس طرح سے ان کی اسلامی تربیت ہو تاکہ بڑے ہو کر یہ سچے پکے داعی اور مسلمان بن سکیں۔ یقیناً یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، سورہ تحریم سورۃ نمبر 66 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے بال بچوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہماری رعایا کون ہے؟ یہی ہماری اولاد ہے، انہیں ہمیں جہنم سے بچانے کی فکر کرنا ہے، اور ہم کیسے بچا سکتے ہیں اگر ان کی تربیت نہ ہوئی، اسلامک ماحول ہم نے ان کو نہ دیا، اپنے گھروں کو نہ سنوارا، ان کے لیے اسلامک اسکولز نہ فراہم کیے، سراؤنڈنگ پر نظر نہ رکھی، تو ذرا بتائیے یہ بچے کس طرف جائیں گے اور یہ ہمارے لیے کیا بنیں گے، رحمت یا زحمت؟ تو محترم والدین، ہمیں ماں باپ کے طور پر اللہ نے ذمہ داری دی ہے، شریعت اسلام نے ہم کو ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے ہم دیکھیں ہمارے بچے، یہ یقیناً آپ ان کو بڑھاپے کا سہارا اور آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک بات ہم بھول رہے ہیں، اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال، پراپرٹیاں اور تمہارے بال بچے آزمائش ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ نعمتیں پا کر آپ آزمائش میں پورے اترتے ہو یا نہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہو یا نہیں، مال اور جائیداد دی ہے تو کیا آپ مسجد اور مدرسوں میں لگاتے ہو یا نہیں، اچھی راہوں میں بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا سہارا بنتے ہو یا نہیں، ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرتے ہو یا نہیں، اور اولاد عطا ہوئی ہے تو کیا تربیت دے کر سنوارتے اور بناتے ہو یا نہیں۔ آزمائش ہے بچے، ہم یہ آیتیں بھول جاتے ہیں، ہم انہیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنے بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا تو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے آزمائش بنایا، ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسے یاد رکھیں، اگر ہم نے کمی اور کوتاہی کی، تربیت بچوں کی صحیح انداز میں نہ ہوئی، یہ بچے اگر گمراہی کی ڈگر پر لگ گئے، شرک و بدعات میں مبتلا ہو گئے، غلط ہاتھوں میں چلے گئے، تو اللہ کی قسم یہ زندگی اجیرن ہوگی ہی، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں باز پرس ہوگا۔ ہمیں جواب دینا ہوگا کہ یہ نعمت اللہ نے اولاد کی شکل میں عطا فرمائی تھی، آپ نے کیا ذمہ داری لیا؟ محترم والدین، ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے، اب اگر آپ یہ ذمہ داری سمجھ چکے ہیں
کہ ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے تو میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں. بچوں کی تربیت کے تعلق سے ان کی زندگی کے 3 موڑ ہیں, ان پر نظر رکھیے اگر آپ کو بچوں کی تربیت کرنی. نمبر 1, اپنا گھر, اس کا ماحول آپ سنواریے, بنائیے. بچہ جہاں اکثر وقت گزارتا ہے, ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے, یعنی آپ کا گھر پہلا مدرسہ, بچے کا پہلا کالج, بچے کی پہلی یونیورسٹی آپ کا گھر ہے. لیکن آج عجیب سا ماحول ہے, ہمارے گھر ٹی وی زدہ ہو گئے ہیں. ٹیلی ویژن نے اس قدر فحاشیاں پھیلائیں اور ہم اس میں سہارا بن رہے ہیں اپنے بچوں کو. اپنے بچوں کو یہ ڈش ٹی وی اور فیشن ٹی وی فراہم کرنے میں ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. میرے بھائیو, یہی بچے کہتے ہیں مجھے کرکٹ دیکھنا ہے, IPL چل رہا ہے, 2020 کے میچز ہو رہے ہیں. اچھا, گھنٹوں اسی کے سامنے ہمارے یہ بچے بیٹھتے ہیں, نہ انہیں اذان ہوئی اس کی فکر, نہ انہیں جماعت کی فکر. نماز اور اذان کو انہوں نے چھوڑ دیا, ترک کر دیا. کس کے پیچھے؟ کرکٹ اور کرکٹرز. فٹ بال میچز ہو رہے ہیں, فٹ بال گھنٹوں بیٹھ کر ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں, اور عجیب تماشا تو یہ ہے کہ ہم ماں باپ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. نمازیں غائب, اذان ہوئی, آواز آئی اور غائب, کوئی دھیان نہیں. ذرا بتائیے کیا کر رہے ہیں ہم اور آپ؟ یہی بچے فلمیں دیکھتے ہیں اور ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کتنے گھروں کا حال یہ ہے, آپ ذرا جائزہ لے لیجیے. میرے بھائیوں, یہ بچے جن کو ابھی آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں بتایا ہے, یہ بچے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتے, یہ ابھی عثمان غنی اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم کے نام سے واقف نہیں. لیکن یہ اگر اپنا ماڈل کسی کو سمجھ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے گھر کا ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ کرکٹ دیکھو, فٹ بال میچز تمہارے لیے حلال ہے, یہ فلم انڈسٹری کے ہیروز تمہارے آئیڈیل ہو سکتے ہیں, اس لیے بچہ آپ کے ساتھ مارکیٹ جاتا ہے. کوئی کرکٹر اسے پسند ہے, فٹ بالر پسند ہے, کوئی ہیرو اسے پسند ہے, تو کہتا ہے ابو اس کا پوسٹر میں لینا ہے, اٹ از مائی بیلوڈ آئیڈیل, بہت پسند کرتا ہوں, بہت رن اس نے بنائے تھے, بہت رن اس نے بنائے تھے, یہ بہت اچھا فٹ بالر ہے. اشتہار پوسٹر بچہ خریدتا ہے, لا کر کے اپنے گھر میں لگاتا ہے, یہ اسے میں پسند کرتا ہوں. نہیں معلوم اسے خلفائے راشدین کون ہے, انس بن مالک کون ہے, اسامہ بن زید کون ہے, زید بن حارثہ کون ہے, ابو طلحہ انصاری کون ہے, ابو عبیدہ ابن الجراح کون ہے, نہیں معلوم بچے کو. لیکن اسے پتا ہے کہ یہ فٹ بالر کون ہے, اسے پتا ہے کہ یہ کرکٹر کون ہے, اسے پتا ہے کہ یہ فلمی ہیرو کون ہے. میرے بھائیو, ہمارے گھروں کا یہ حال ہے. کیا ہم نے جائزہ لیا؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم کہیں غلط رخ پر جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو غلط رخ دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں, انہیں اکھاڑ پھینکیے. کل کا انتظار نہ کیجیے, اور اگر یہ ٹی وی آپ کی مجبوری ہے تو اللہ نے آپ کو اسلامک چینلز کا آپشن دے دیا ہے. اللہ کے لیے سیٹ اپ باکس لگا لیجیے, تاکہ یہ بچے ان کے ہاتھ میں اگر یہ ریموٹ کنٹرول جائے تو ادھر ادھر ڈش ٹی وی, فیشن ٹی وی میں وہ گردش نہ کریں. آپشن ہی ان کے لیے باقی نہ رہے, بند کر دیں, لاک کر دیں آپ اس کو. اگر کوئی آپشن ہے تو اسلامک چینل کا ہے کہ اگر دیکھیں تو کچھ فائدہ اٹھائیں, ورنہ میرے بھائیوں یہ شیطانی راہیں ہیں. اگر ہم نے بند نہیں کیا تو ہمارے بچے اسی رخ پر جائیں گے, اور یہ نہ ابو بکر صدیق کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے, نہ عمر فاروق کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے, نہ عثمان غنی اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں گے. اگر سمجھیں گے تو انہی کرکٹرز کو, انہی فٹ بالرز کو, انہی ہیروز کو جن کا نام لینا ان کو عزت دینا ہے. آپ اور ہم جائزہ لیں, گھر کا ماحول سازگار کیسے ہو. نمبر 1, گھر میں خواتین کو نماز کے پابندی کی تلقین. اذان ہوئی, بیگم اب آپ اپنی روٹی بنانا بند کیجئے, تھوڑی دیر کے لیے چولہا بند رہنے دیجئے, وضو بنائیے, مصلی بچھائیے. اگر یہ عادت پڑ گئی ہمارے گھر کی خواتین کی, اللہ کی قسم کھاتا ہوں اللہ کے اس گھر میں, ان کی گود میں پلنے والی یہ 2.5 سالہ بچی, یہ 3 سالہ بچی جب 7 سال کی ہوگی تو اس ماں کو یہ بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی کہ اے بیٹی تجھے بھی نماز پڑھنا ہے, اے بیٹی یہ نماز تجھ پہ فرض ہے. اس لیے کہ اذان ہوتے ہی جس ماں کو بیٹی نے دیکھا کہ میری ماں وضو بناتی ہے,
ہاتھ منہ دھلتی ہے, مصلی بچھاتی ہے, نماز ادا کرتی ہے, رکوع اور سجدے کرتی ہے, آٹومیٹیکلی یہ 3 سالہ, یہ 2.5 سالہ, یہ 3.5 سالہ, یہ 4 سالہ بچی جو ابھی نرسری میں ہے, یہ جا کر خود اپنے ہاتھ منہ دھلے گی, ماں کو کہنے کی ضرورت نہیں. یہ جا کر خود ماں کے مصلی پر کھڑی ہوگی بغل میں, ماں کے رکوع اور سجدے کی طرح اس کی ایکٹنگ کرتے ہوئے, اس کی نقل کرتے ہوئے نظر آئے گی. اور جب 7 سال کی ہو جائے گی تو بس سمجھ میں آ گیا کہ یہ نماز ہمارا فریضہ ہے, بتانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ گھر کے ماحول نے اس کو سکھا دیا. اسی طرح اگر آپ فادر ہیں, والد گرامی ہیں, اگر آپ کا گھر آپ کی مسجد سے قریب ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں, تو آپ فرض نماز مسجد میں ادا کیجئے, لیکن سنتیں اور نفل گھر پہ جا کے پڑھیے. سنتوں کو, نفلوں کو گھر پہ پڑھنا ہمارے نبی کی سنت. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابو داؤد کتاب المناسک 2042 نمبر کی حدیث ہے, لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. قبرستان فنا کی تعلیم دیتا ہے, اور گھر میں زندگی ہونی چاہیے. گھر کو زندہ رکھیے. گھر کو زندہ کیسے رکھیں گے؟ یہاں نفلیں اور سنتیں پڑھیے. آپ کے بچے آپ کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ سیکھ جائیں گے کہ یہ نماز ابو پڑھ رہے ہیں, مجھے بھی پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ گھر کا ماحول بنے گا. نمبر 2, گھر کو قبرستان نہ بنائیں, تلاوت قرآن کریم کریں, روٹین بنا لیں کہ جس طرح ہم نماز 5 وقتہ پڑھتے ہیں, ایسے ہی صبح فجر کے بعد 1 پیج ہی صحیح ہم قرآن پڑھیں گے, 2-4 آیتیں ہی صحیح ہم ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے بھی, کیونکہ عربک لٹریچر ہم نہیں جانتے. اللہ کی قسم, جس گھر میں یہ ماحول بن جائے, نماز کی پابند ہو جائیں خواتین, نماز کی پابند ہو جائیں مرد حضرات, اور تلاوت قرآن کریم ان کا روٹین بن جائے, کیا بھلا بتاؤ اس کا ماحول سنورے گا کہ نہیں, بنے گا کہ نہیں, اسلامی ہوگا کہ نہیں؟ یقیناً ہوگا. اسلاف نے اسی طرح سے اپنے بچوں کو سنوارا اور بنایا. اسی طرح گھر کا ماحول اگر سازگار بنانا ہے تو محترم والدین, ایک کمی جو دیکھی جاتی ہے سماج اور سوسائٹی میں کہ ماں باپ میں کبھی انبن ہو جاتی. ہو سکتا ہے انسانی اور بشری تقاضے کے تحت کوئی اوپینین ماں کا ہے تو باپ کا دوسرا ہے, لیکن وہیں گرجنے اور برسنے لگے. بیچارہ باپ 8 سے 10 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد آیا, مصروف تھا, فون نہیں اٹھایا بیگم کا, ابھی گھر پہنچا تھا, سلام کر کے گھر میں داخل ہوا تھا, شاید بیگم صاحبہ نے جواب بھی نہیں دیا اور برس پڑی, کیا, کہاں تھے آپ, کیا کر رہے تھے, آپ نے میرے فون کا جواب تک نہیں دیا. میری بہن, آپ ذرا سلام کا جواب دیجئے مسکرا کر, اپنے شوہر کو 1 گلاس ٹھنڈا پانی لا کر پلائیے, بٹھائیے, اور پھر پوچھ لیجئے خیریت تو ہے, آپ کہاں تھے. یہ ہوتا ہے نہ یہ کہ آپ بچوں کے سامنے برسیں اور اس کے بعد آپ کا شوہر غصہ ہو کر فائٹنگ شروع کر دے اور آپ کا گھر اکھاڑا بن جائے, پنچ کرنے لگے وہ آپ کو, اور آپ اپنے بچوں کے سامنے آنسو بہانے لگے. کیا ہوگا؟ یہ بچی آپ سے آ کر لپٹ جائے گی, یہ بچہ باپ سے آ کر لپٹ جائے گا. یہ کیا سین چل رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اور یہی بچہ اگر اسکول جاتا ہے, اللہ کی قسم اگر یہ فائٹنگ بچوں کے سامنے ہم کرتے ہیں, یہ تو میں ہماری بچوں کے سامنے اگر ہوتی ہے, تو اس کے سامنے ٹیچر تو ہے, بچے کے سامنے اسکول میں کتاب تو کھلی ہے, لیکن اس کے ذہن میں پوری ریل وہی گھوم رہی ہے جو گھر میں دیکھا تھا اس نے. کیا ہوگا اگر ابو گھر پہ آئے ہوں گے؟ کون بچائے گا میری امی کو؟ امی کس قدر رو رہی ہوں گی. اللہ کے لیے میرے بھائیوں, ان جھگڑوں سے نمٹنے کے لیے قرآن اور حدیث کا سہارا لیجئے, پڑھیے, سمجھیے, عمل کیجئے. اگر واقعی اوپینین میں اختلاف ہو گیا ہے, کوئی چیز رنجش کی ہو گئی ہے, آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر بات چیت کر کے اسے سلجھانے کی کوشش کریں. آپ بشر ہیں, انسان ہیں, ایسا ہو سکتا ہے زندگی میں, لیکن بچوں کے سامنے آپ فائٹنگ کریں گے, تو میں کریں گے, آوازیں بلند کریں گے, یہ بچوں کی تربیت میں خلل ہے. ایسا مت کیجیے اللہ کے واسطے, آپ والدین ذمہ دار ہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ بچاتے ہیں اپنے بچوں سے اپنی تو میں کو, تو آپ گھر کی تربیت کر رہے ہیں, آپ گھر کو سنوار رہے ہیں, بنا رہے ہیں. نمبر 2, گھر کو آپ نے بنا لیا, سنوار لیا, تو گھر کے بعد اب بچہ جا رہا ہے اسکول, جہاں اس کا بہت اچھا وقت گزر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ بچے کا اسکول کیا ہے,
کیا صرف انگلش میڈیم کے نام پر آپ نے بھرتی کر دیا, ایڈمیشن دلا دیے اور آپ خوش ہو گئے؟ آپ خوش ہو گئے؟ نہیں میرے بھائیوں, آپ ذمہ دار ہیں. آپ دیکھیے کون سے اسکول میں ایڈمیشن دلا رہے ہیں. کیا وہاں اسلامک سلیبس بھی ہے؟ کیا وہاں خواتین گرلز اور بوائز کے درمیان پارٹیشن بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا مخلوط تعلیم کو ایڈوکیشنل ادارے میں آپ بھیج رہے ہیں یا جہاں پر اسلامک انوائرمنٹ ہے؟ اللہ کی قسم اگر آپ نے اس پر دھیان نہیں دیا تو کتنے ایسے والدین ہیں جو ہاتھ ملتے ہوئے آئے ہیں. میں نے اپنی اس چھوٹی سی لائف میں دیکھا ہے. کیا کریں مولانا, میری بچی ہاتھ سے نکل گئی, اس نے اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈ لیا. کہا ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ راضی نہیں ہو تو ہم لوگ نکل جاتے ہیں. میرا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا, MBA کر رہا تھا, اس نے کہا میں نے کسی ریتا اور رینا کو ڈھونڈ لیا ہے. اگر آپ لوگ راضی نہیں ہو تو ہمارے لیے زندگی, ہمارے لیے دنیا بہت کشادہ ہے, ہم چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, اسلامک اسکول, اسلامک ماحول آپ اسکول میں بھی فراہم کیجیے. وہاں کے اساتذہ اور وہاں کی کتابیں یہ بچوں کے مربی ہیں, تربیت کرنے والے ہیں. اگر آپ نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے تو آپ قابل مبارکباد ہیں. اور میں تو کہوں گا, مجھے یاد آتا ہے, الحمدللہ میں بھی آپ کی اس مسجد بحر الحکمہ اس کا ایک ٹیچر ہوں. اگرچہ میں ہفتے میں 2 سے 3 گھنٹے دیتا ہوں, لیکن مجھے یاد آتی ہے دا فرسٹ اسلامک یونیورسٹی آف اسلامک ورلڈ, مسجد نبوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کھیپ مسجد نبوی سے تیار کی تھی. ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام وہاں سے ہوا. الحمدللہ آپ کے ایریے میں ایک ایسی مسجد کا قیام ہے جو صرف مسجد اور عبادت خانہ نہیں ہے, یہ بچوں کی کلاسز کا مرکز ہے. صبح سے شام تک بچے انگلش, عربی, اردو, تجوید اور قرآنک عربک گرامر یہ تمام چیزیں سیکھتے ہیں. اگر آپ اس کے آس پاس میں ہیں یا ایسی مسجدیں آپ کو ملی ہیں جہاں پر اس طرح کی کلاسز ہوتی ہیں, اللہ کی قسم آپ قابل مبارکباد ہیں. آپ کو اس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. آپ ان کے ساتھ شیئر آپ کو کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو بھیج کر, اپنی بچیوں کو بھیج کر, ان کا تعاون کر کے, تاکہ یہ اسلامک کاز آگے بڑھ سکے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنا رول نبھا رہے ہیں. مسجد کا جو ایک اہم رول مدرسہ ہے, الحمدللہ یہ مسجدیں انہیں نبھانا چاہیے اور آپ کی مسجد نبھا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسے برابر اپنا یہ کام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے اسکول اچھا دے دیا تو آپ خوش ہو گئے. اب مجھے نہ کیلنڈر چیک کرنا ہے, نہ مجھے بچے کی نوٹس بک دیکھنا ہے, نہ اسکول سے کال آیا ہے ہمیں اسے چیک کرنا ہے, جانا ہے, نہیں, بس اسکول مل گیا. نہیں میرے بھائیوں, ہماری بھول ہے. بچہ آپ کے گھر میں تھا, کچھ وقت گزار رہا تھا, آپ نے گھر کا ماحول اچھا بنا لیا. بچہ اس کے بعد اسکول میں تھا, اچھا خاصا وقت گزار رہا تھا, اسلامک اسکول آپ نے دے دیا, اچھے اساتذہ اور ٹیچرز, اچھے سلیبس آپ کے بچے کو مل گئے. لیکن ابھی آپ مطمئن ہو کر مت بیٹھیں, آپ کو وقت دینا ہے بچوں کو. اور ایک اہم چیز جس پر نظر رکھنی ہے وہ ہے سراؤنڈنگ. نمبر 3, یہ 3 اہم موڑ ہیں بچوں کی زندگی میں. اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھیے پاس پڑوس کا ماحول کیسا ہے. آپ کا بچہ اسکول سے آنے کے بعد کہاں کھیلتا ہے, کن دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے, کس کے گھر آتا جاتا ہے اور کیوں اسے آنا جانا پسند ہے. آپ کی بچی, اس کی سہیلیاں کون ہیں, آپ کی بچی کس پڑوس کے گھر میں آنا جانا پسند کرتی ہے اور آخر کیوں پسند کرتی ہے. اگر آپ کی نظر اس پر رہی تو آپ ایک اچھے مربی ثابت ہوں گے. ورنہ مجھے کہنے دیجئے, ابھی کرلا کے ایک اپنے ریلیٹو کے گھر میں گیا تھا. خالو ہمارے لگتے ہیں, وہ بیمار تھے, ان کے وزٹ پہ ان کی 2 پوتیاں تھیں. ہمارے خالہ زاد بھائی کہنے لگے کہ مولانا یہ 4 سالہ بیٹی جو ہے نا میری, اس کو ذرا سمجھائیے. کیا سمجھاؤں بھائی, چھوٹی سی بچی ہے, کھیلنے کودنے دیجیے. نہیں سمجھائیے, کیا سمجھاؤں, گالی بکتی ہیں, گندی غلیظ گالیاں دیتی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ اور آپ کے اہلیہ نے سکھایا ہوگا. نہیں, اللہ کی قسم, نہ میں گالی دیتا ہوں نہ میری وائف گالی دیتی ہے. کبھی نہیں میری زبان سے نکلا, میری وائف کے. تو شاید اسکول کی ٹیچر نے سکھایا ہو, ذرا پوچھ کے آئیے. نہیں مولانا ایسے کیسے ہو سکتا, اتنا اچھا اسکول ہم نے دلایا ہے, کیا کوئی ٹیچر کبھی اپنے اسٹوڈنٹ کو گالی سکھائے گی؟ ہرگز نہیں, میں مانتا نہیں. تو میں نے کہا کہیں قصور ہے, جائزہ لیا ہے آپ نے؟ پھر ایک تیسری جگہ ہے بچوں کو خراب ہونے کی, آپ کی بچی کھیلتی کہاں ہے؟ کہاں, یہ بات سچ ہے. سراؤنڈنگ کا ماحول بڑا گندا ہے. یہاں پر جن بچیوں کے ساتھ ہماری بچی رہتی ہے وہ گالی بکتے ہیں. میں نے کہا اس پہ نظر رکھیے.
آپ کی بچی کو گالی یہاں سے ملی ہے، اس نے یہاں سے اپنا ماحول خراب پایا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم کو بچوں کی تربیت کرنی ہے تو صرف اپنے گھر کو سنوار لینا کافی نہیں، اسلامی بنا دینا کافی نہیں، صرف اچھے اسکول اور اسلامک اسکول دے دینا کافی نہیں، بلکہ سراؤنڈنگ پر بھی نظر ہونی چاہیے. ایک بات اور بتا دوں، کچھ لوگ مدرسوں میں ہاسٹل میں بھیج دیتے اور کہتے ہیں مولانا بہت اچھا اسکول ہے، بڑا اچھا مدرسہ ہے، میں بے فکر ہوں، اب تو ابوالکلام آزاد بن کر نکلے گا، وقت کا ابن قیم اور ابن تیمیہ ہوگا وہ. لیکن آپ وہاں کا ماحول بھی خراب کرتے ہیں. کیسے؟ بچہ اچھے نمبرات لے آیا، تفسیر میں، حدیث میں، قرآن میں، فقہ میں، بہت خوش ہو گئے. ابو بیٹے کیا چاہیے؟ آئی ول گیو یو. ٹھیک ہے ابو، مجھے اسمارٹ فون دلا دیجئے. اچھا، جا کر بچے نے اسمارٹ فون لیا، آپ نے اس کی مراد پوری کر دی. جانتے ہیں آپ نے کیا دیا ہے؟ آپ نے اس کو وہ آلہ دیا ہے کہ اے بیٹے، آج تو 100 آؤٹ آف 100 لایا تھا نا، اگلے سال تجھے فیل ہونا ہے، اس لیے کہ اسمارٹ فون آ گیا ہے. اسمارٹ فون تیرے ہاتھوں میں آیا ہے. تجربات، ایکسپیرینس بتا رہے ہیں، ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ اگر بچوں کو اسمارٹ بنانا ہے اللہ کے لیے 20 سالہ عمر تک یہ اسمارٹ فون مت جانے دیجیے ان کے ہاتھ میں. میرے بھائیوں، کتنے رشتے ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں اسمارٹ فون کی وجہ سے. میاں اور بیوی میں جدائیاں ہو گئی ہیں اس لیے کہ شوہر جا کر کے کمائی کر رہا ہے، 8 سے 10 گھنٹے اپنی دکان کھول کر بیٹھ رہا ہے. یہ اسمارٹ فون کسی بیوی کے پاس ہے، وہ دوسروں سے چیٹنگ کرتی ہے، فرینڈ شپ کر رہی ہے. آنے کے بعد موبائل فون ہاتھ میں لگا شوہر کے، اس نے دیکھا کس سے چیٹنگ ہوئی، کیا باتیں ہو رہی تھی. اچھا، میرے علاوہ کسی اور سے بھی رشتہ ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، میں ڈیورس دے دیتا ہوں. واٹس ایپ مکت ابھیان چلایا ہے دلی نے ان شکایتوں کی بنیاد پر جو اسمارٹ فون کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہم نے اپنے بچوں کو اگر یہ اسمارٹ فون تھما دیا اس عمر سے پہلے کہ وہ میچور ہوں، وہ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو کو سمجھے، وہ اس کے اچھے اور برے کو جانے، تو میرے بھائیو آپ نے مہلک ہتھیار دیا ہے ان کو. اور آن فنگر ٹپ تمام دنیا کی غلاظتیں اس کے اسکرین کے سامنے اویلیبل ہیں. وہ جا کر سیر کر سکتا ہے، وہ جو چاہے دیکھ سکتا ہے، یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. یا اگر آپ نے انٹرنیٹ اسے دے دیا ہے تو میں کہوں گا آپ مربی ہیں، آپ نگرانی کیجئے. دیکھیے یہ جی میل، اس پہ کون سا میسج جاتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے، اس جی میل میں کون سا میسج آتا ہے اور کہاں سے آتا ہے. آپ کی نگاہوں کے سامنے اگر یہ پروسیسنگ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، غنیمت ہے. اگر واقعی یہ بچے کی ضرورت ہے، بچی کی ضرورت ہے، آپ کے وائف کی ضرورت ہے کہ وہ ٹیچر ہیں، پھر بھی آپ مربی ہیں، آپ نگرانی کیجئے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، محترم والدین، 2-4 منٹ اور، کیونکہ آپ کا خطبہ دیر سے شروع ہوا کسی وجہ سے. پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اگر صاحب اولاد ہیں تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. یہ بچے جہاں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہیں ہمارے لیے آزمائش بھی ہیں. ان کی بابت ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. تو ہم ان کی اچھی تربیت کریں، اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنا کر، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کر، تلاوت قرآن کریم کر کے. اسی طرح ہم اچھے اسکول بچوں کو فراہم کریں جہاں اسلامک سلیبس پڑھایا جاتا ہو. نمبر 3، سراؤنڈنگ پر بھی نظر رکھیں کہ بچہ کہیں غلط ہاتھوں میں نہ لگ جائے، غلط دوستوں کی سنگت میں نہ چلا جائے، اس لیے کہ دوستوں سے دوست متاثر ہو جایا کرتے ہیں. اب اگر آپ نے ان چیزوں کو بنا لیا ہے تو بھی آپ مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں. انبیاء کرام اپنے بچوں کے لیے مطمئن نہیں تھے. آپ یعقوب علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام نبی، ان کی ذریت میں نبوت اور رسالت اللہ نے پے در پہ بھیجی.
لیکن اس کے باوجود کبھی وہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے، اپنی ذمہ داری تربیت کی نبھاتے رہے، بڑھاپے میں بھی اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 133، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں ذرا بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ Whom would you worship after me؟ ابھی میں زندہ ہوں، ایک اللہ کے سامنے جھک رہے ہو، رکوع اور سجدے کر رہے ہو، ذرا بتاؤ اگر میری زندگی نہ رہی کون ہوگا تمہارا معبود حقیقی؟ سبحان اللہ۔ نبی ہو کر اپنے بچوں کو آخری دم بھی وصیت کرنا نہ بھولے، اور جب تک یہ جواب نہ حاصل کر لیا مطمئن نہ ہوئے۔ بچوں نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ جواب دیتے ہیں کہ ابو ہم تو آپ کے معبود حقیقی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا جو معبود حقیقی تھا اکیلا اللہ، ہم اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے۔ اے ابو آپ مطمئن رہیں۔ سبحان اللہ، ایک نبی زندگی بھر تربیت کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرتا، اور ہم اچھا اسکول دے کر مطمئن بیٹھ گئے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بچے کے ساتھ وقت بتانے کی، اسے وصیت و نصیحت کرنے کی۔ میرے بھائیو بھول ہے ہماری، بچوں کی تربیت کرنی ہے تو انہیں یاد دلانا ہوگا، انہیں ہر موڑ پر ان کی رکھوالی کرنی ہوگی، دیکھنا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر یہ بات ماؤں تک پہنچ رہی ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ بڑی بڑی شخصیات جو اس دنیا میں ابھری ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو ماؤں کا ہاتھ ان کے پیچھے ہے۔ ذرا بتاؤ یہی اسماعیل جن کا ذکر ہوا ہے، ان کو پالا کس نے تھا؟ ان کی ماں ہاجرہ نے۔ ابو ابراہیم ان کو مکے کی وادی میں چھوڑ کر مکے کے خانہ کعبہ کے پاس بسا کر چلے گئے تھے فلسطین، شام اور عراق، وہاں دعوت کا کام کرتے تھے۔ ماں نے پالا تھا اسماعیل کو۔ یہ اسماعیل جو بڑھاپے میں تمام تمناؤں کے بعد ملے تھے، جب شعور کی منزل پہ قدم رکھتے ہیں، ہوش و حواس والے ہوتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ چلے آئے کہ میں تو نبی ہوں، میرا خواب سچا ہے۔ وہی ہے یہ، آئے اور اپنے بیوی سے سلام و کلام کیا، راز و نیاز کی باتیں کی، اپنے بیٹے سے چپک گئے، اسے سینے سے لگایا اور پھر الگ لے جا کر کے پوچھا، بیٹے، قرآن کریم میں سورہ صافات سورۃ نمبر 37 کی آیت نمبر 102 قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، سو لک انٹو دا میٹر، واٹ ڈو یو سی، بتاؤ میرے بیٹے کیا خیال ہے آپ کا، کیا خیال ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نبی ہوں، میرا خواب سچا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ وہ اسماعیل، ذرا اندازہ کرو کیا جواب رہا ہوگا ان کا۔ آج کے بچے کیا جواب دیتے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہو جائے جو ان کے مزاج کے خلاف ہو، تو وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ ڈنڈا ابو کے ہاتھ میں جائے میں ہی اٹھا لیتا ہوں، یہ چاقو اس سے پہلے ابو کے ہاتھ میں جائے میں یہ چاقو لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں، ان کا کام تمام کر دیں۔ لیکن قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی تربیت ماں نے کس انداز میں کی تھی؟ جواب دیتے ہیں، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے چہتے ابو جان، اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے آپ کریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ والدین ہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، بچوں کی تربیت کریں۔ ابھی بچوں کی چھٹیاں اسکول میں ہونے جا رہی ہیں، وہ ایگزام دے کر فارغ ہونے والے، 1 سے 1.5 مہینہ ان کو ملے گا۔ کیا آپ نے تیاری کی ہے کہ بچوں کو اگر خالی اوقات میں آپ بٹھائیں گے، شیطان آ کر سوار ہوگا، شیطان اپنی راہوں کی طرف کھینچے گا، آپ انتظام کر لیجئے۔ دیکھیے آپ کے پاس پڑوس میں کہاں پر سمر کیمپ لگ رہا ہے، اور الحمدللہ آپ کی اس مسجد کی طرف سے بھی یہ چیز منعقد ہوتی ہے، آپ پتہ کر لیجئے تاریخیں کب ہے، کن دنوں میں سمر کیمپ ہوگا۔ بچوں کو جوڑ دیجئے، بچے جس قدر مصروف رہیں گے اسلامک کاز کے ساتھ ان کی تربیت ہوگی، لیکن اگر آپ نے یوں ہی بٹھا دیا، کوئی کام نہیں ان کے پاس، تو پھر شیطان ان کو اغلائے گا، ان کو دھوکے دے گا، ان کو اپنی راہوں پر لے جا کر کے بھٹکائے گا، اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کے تعلق سے تربیت کی جو ذمہ داری ہے ہم سب کو
ایک ذمہ دار والدین بن کر اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.